السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا لک الحمد بما خلقتنا ولک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما رزقتنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ دائما ابدا ابدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آداب زندگی کے حوالے سے اس سیریز کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اسلامی آداب کی ایک سیریز کا سلسلہ ہم شروع کر چکے ہیں اور ہمارا دوسرا لیکچر مجلس کے آداب سے متعلق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی و بالطبع پیدا کیا ہے۔ یہ مل جل کے زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اکیلا تنہا انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ کائنات کے خالق و مالک نے اس کی فطرت کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جس سے انسان کو مل جل کے زندگی بسر کرنا ہوتی ہے، اور جہاں پر دو یا دو سے زیادہ انسان مل بیٹھتے ہیں ان کی ایک مجلس بن جاتی ہے، اکٹھے بیٹھنے کی ایک جگہ بن جاتی ہے۔ مجلس ویسے تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر انسان بیٹھتا ہے، لیکن عرف میں جہاں چند افراد بیٹھ کے اپنے خیالات پہ تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، اس کو مجلس کہا جاتا ہے، محفل بھی کہا جاتا ہے، میٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ زندگی کے ایک ایک معاملے کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی رہنمائی سے خالی نہیں چھوڑا، وہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، وہ انسان کی خوشی کا موقع ہو یا پریشانی کا موقع ہو، صحت کی حالت میں ہو یا بیماری کے عالم میں ہو، کسی ایک صورت میں بھی دین اسلام مسلمان کو رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ مجلس کے آداب سے متعلق بھی دین اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم شروع کرتے ہیں۔ مجلس کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ کی مجلس کن لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی گپ شپ، آپ کی گفتگو کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ دین اسلام نے یہاں بھی رہنمائی کی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مومنا، تمہارا ساتھ، تمہاری صحبت ہمیشہ ایک مومن انسان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں پیغمبر کائنات علیہ السلام نے ایک اچھے دوست اور برے دوست کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔ مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء کحامل المسک ونافخ القیر۔ وہ دوست جو نیکی والا ہے، پرہیزگار دوست ہے، مجلسی ایسا جو نیک انسان ہے، اس کی مثال کستوری بیچنے والے کی مثال ہے۔ اور وہ انسان جو برا انسان ہے، اس کی مجلس، اس کی دوستی، اس کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہے کہ جیسے بھٹی کے اندر پھونکے مارنے والے کی مثال ہے۔ اگر آپ خوشبو کا کاروبار کرنے والے، عطر فروش، کستوری بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے، وہ آپ کو تحفے میں دے دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے۔ آپ خریدتے نہیں، وہ تحفے میں نہیں دے رہا، تو کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ آپ کو اس کے پاس بیٹھنے سے خوشبو کا احساس ہوگا۔ اگر بھٹی پھونکنے والے کے پاس آپ بیٹھیں گے، دھواں اڑے گا، آپ کو پریشان کرے گا، پسینے کی بدبو آئے گی، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک چنگاری اڑے اور وہ آپ کے کپڑے جلا کے رکھ دے۔
قرآن مجید کے اندر ایک مثال سے مجھے برے دوست کے نقصان کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ باہر سے کہیں سفر سے آ رہے تھے، شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو بندوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک انسان جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دوست ہے، اور دوسرا وہ قبطی ہے، فرعونی ہے، مصری اصل النسل ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا انسان ہے، اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، دشمن کے خلاف پکارا اس کو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، بندہ مر گیا۔ بات پردے میں چلی گئی، کسی کو پتہ نہیں ہے اس کو مارنے والا کون ہے، لیکن اگلا دن پھر ہوا، وہی بندہ ایک اور مصری کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آواز دی، مدد کے لیے پکارا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کے اسے کہا، چونکہ کل سے پریشان تھے کہ میں تو بندہ نہیں مارنا چاہتا تھا، نادانستہ طور پہ وہ مر گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ پریشان تھے۔ جب اس نے دوبارہ پکارا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ تو ہے ہی جھگڑالو، تیرا کام روزانہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ یہ بات کر کے تھوڑا آگے بڑھے، وہی بندہ کہنے لگا، ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو نے کل بندہ مار دیا تھا، آج مجھے مار دے گا۔ اگر وہ اتنی بات کہہ دیتا، اترید ان تقتلنی، کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو، تو پھر بھی بات کسی حد تک بہتر تھی۔ لیکن اس نے تو کل والا راز بھی فاش کر دیا، چونکہ اپنے ہی دوست، اپنے ہی رشتہ دار کی، اپنی ہی قوم کے آدمی کی مدد کی، اس مدد کے نتیجے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بندہ قتل ہو گیا۔ اب اس پہ پردہ پڑ گیا، بات راز میں چلی گئی، لیکن اس راز کو فاش کرنے والا کون نکلا؟ وہی جس کی مدد کی تھی۔ اگر دوست برا ہے، بے وقوف دوست ہے، گنہگار دوست ہے، جھگڑالو قسم کا دوست ہے، تو وہ یقیناً آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو انہوں نے ایک بڑے تفصیلی قصیدے کے اندر بیان کی ہے، اس کو غور سے اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی ہے کہ ایک حمام کے اندر، غسل خانے کے اندر خوشبو آ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اس مٹی کے اوپر کچھ عرصے کے لیے پھول پڑے رہے، تو پھولوں کی خوشبو اس مٹی میں سرایت کر گئی، جس سے اس مٹی سے بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اگر ہماری مجلس کے لوگ، ہماری محفل کے ساتھی، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے، ہماری صحبت کے افراد اگر وہ نیک ہیں، تو یقین جانیں کائنات کا خالق و مالک ہمیں بھی نیکی کی توفیق سے نوازے گا۔ ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی کی خوشبو آئے گی، نیکی کی رہنمائی ملے گی، ذکر اذکار کے نئے نئے ہمیں وظائف اور کلمات ملیں گے، نیکی کے نئے نئے رستے دریافت ہوں گے۔ لیکن اگر برے لوگ ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے ہم گناہ میں ملوث نہ بھی ہوں تو کم از کم ہمارا ایمان کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ گناہ کی باتیں سن کے، ان کے گناہ والے خیالات سن کے ہم بھی ایمان سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں خشیت کا، خوف خدا کا اور نیکی کرنے کا جذبہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں یوں محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک سکون مل رہا ہے، اطمینان کی زندگی ہے۔ لیکن جب دنیا داری میں مشغول ہوتے ہیں، آپ کی محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ گویا کہ ہم منافق ہو گئے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے یہ اظہار کر بھی دیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو منافق ہو گئے، ہماری یہ کیفیت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اگر تمہاری وہ کیفیت جو میرے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے، وہی کیفیت زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر ہو، تو تم نیکی کی اس بلند معیار پہ پہنچ جاؤ گے کہ آسمان سے فرشتے اتر کے مدینہ کی گلیوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کیا کریں گے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے
صحابہ کرام کی کیفیت بھی اس عام کیفیت کی نسبت ایمان میں زیادہ بلندی پہ چلی جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، مجلس کے ساتھی ہمیشہ وہ ہونے چاہیے جو نیکی کے بلند معیار پر ہیں، یا ایسے دوست ہوں کہ جن کے گناہوں پر، جن کی برائیوں پر، جن کے غلط نظریات پر آپ غالب نظر آئیں، اور جہاں پر وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے گناہ، جن کے غلط نظریات، جن کی بری سوچ وہ آپ کی نیکی پر غالب ہو رہی ہے، اس مجلس کو چھوڑ دیں، آپ جلد ہی ان کے گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلا ادب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ دوستی کرتا ہے اسے غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب بھی تم کسی کو اپنا دوست بناؤ، المرء علی دین خلیلہ، دوست اپنے دوست کے رویے پر، اس کے کردار پر ہوتا ہے، اس کے دین پر ہوتا ہے۔ جب تم کسی سے دوستی کرو تو جانچ پڑتال کر کے دوستی کرو، اس بندے کے نظریات کیا ہیں، اس کے زندگی کے اطوار کیا ہیں، اس کے لیل و نہار کیسے گزرتے ہیں، کہیں یہ گناہوں میں ملوث ہے، اس طرح کے گناہوں میں میں تو ملوث نہیں ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یاد رکھیں، مجلس کے دوست نیک ہونے چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ مجلس کے آداب کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ کی مجلس کہاں ہونی چاہیے۔ ہر وہ جگہ جہاں آپ کے بیٹھنے سے دوسرے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے وہاں بیٹھنے سے گریز کریں۔ ایک مثال حدیث کے اندر موجود ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، ایاکم والطریق، میرے صحابہ رستوں پر محفل لگانے سے بچا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں وما لنا بد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ فرمایا فإن أبیتم فآتوا حق الطریق، اگر تم میری بات کو نہیں مان رہے، تمہارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے، مجبوری ہے، تو پھر تم کم از کم یہ کرو کہ رستے کا حق ادا کرو۔ اگر ہماری بھی مجلس، ہماری بھی محفل کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر رستہ ہے گزرنے کا، گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر وہاں بیٹھنا مجبوری ہے تو پھر رستے کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی مسافر بھولا بھٹکا ہے اس کو رستہ سمجھا دیں، اگر کوئی سلام کہہ رہا ہے گزرتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دے دیں، اگر کوئی خاتون گزر رہی ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، تو یہ رستے کے حقوق ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے، آپ کسی مجلس میں جانا چاہتے ہیں، اس مجلس کے لوگوں سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے کسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہاں آنا وہ پسند نہیں کر رہے، یا ان کا کوئی خاص معاملہ ہے جس کو آپ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ بہرحال جس بھی مجلس میں آپ نے جانا ہے، جانے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کی رہنمائی ہے۔ یہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایک عام مجلس ہے، عوام الناس کے لیے ہے، جلسہ عام ہو رہا ہے، اجلاس ہو رہا ہے جس میں عوام الناس کو دعوت ہے، دینی پروگرام ہے، آپ وہاں پہ بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ عوام الناس کے فائدے کے لیے اعلان کیا گیا، باقاعدہ لوگوں کو عام دعوت دی گئی ہے، تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ جس مجلس میں جائیں جا کے پہلے السلام علیکم کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا انتہا احدکم الی المجلس فلیسلم واذا اراد ان یقوم فلیسلم فلیست الاولی بحق من الاخرہ۔ آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بندہ کسی مجلس میں پہنچے السلام علیکم کہے، اور وہاں سے اٹھنا چاہتا ہے تو پھر بھی السلام علیکم کہے۔ جو پہلا سلام ہے وہ دوسرے سلام سے زیادہ حق والا نہیں ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجلس میں آتے وقت سلام کہنا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری مجلس سے اٹھ کے جاتے وقت سلام کہنا ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ پانچواں ادب یہ ہے، مجلس کے آداب میں سے آپ نے جہاں پر بیٹھنا ہے وہاں کسی خاص کسی انسان کی جگہ نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ عام انسان کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ آپ بیٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسہ
ثم یجلس فیہ، تم میں سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، اس کو اٹھا کے پھر اس جگہ پہ خود بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک خاص جگہ کسی خاص انسان کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں تو بالکل بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں موجود ہے، جب کسی مجلس میں جاتے اور کوئی انسان ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتا، کھڑا ہو جاتا، تو جناب عبداللہ ابن عمر اس کی جگہ پہ کبھی بھی نہ بیٹھا کرتے۔ ہاں یہ بات ہے، جو مجلس کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ آنے والے کے لیے جگہ خالی کریں۔ قرآن مجید اسی بات کا اظہار کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے اپنی مجلس کے اندر وسعت پیدا کر لو تو تمہیں اپنی مجالس کے اندر وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ کائنات کا خالق و مالک تمہارے لیے وسعت کر دے گا، اپنی رحمتوں کی وسعت کرے گا، اللہ برکتوں کی وسعت کرے گا، اپنے فضل کی وسعت کرے گا، تمہاری محبت اور پیار کی وسعت کرے گا۔ کائنات کا خالق و مالک بہترین چیزوں کی تمہارے لیے وسعت کر دے گا جب تم مجلس کے اندر ایک دوسرے کے لیے وسعت پیدا کرو گے۔ تو اہل مجلس کو چاہیے آنے والے کے لیے جگہ بنائیں، اور آنے والا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی دوسرے کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ اگر آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ ایک انسان پہلے بیٹھا ہوا ہے، وہ اٹھ کے چلا گیا، آپ اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے، جب وہ واپس آئے گا وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ ہر مجلس کے اندر ایک خاص مقام ہوتا ہے، ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس مجلس کے خاص انسان نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ علاقے کا چوہدری ہے، علاقے کا وڈیرا انسان ہے، کوئی بہت جید عالم دین ہے، مسجد کا امام ہے، خطیب صاحب ہیں، استاد جی ہیں، کوئی بھی جو اس جگہ پہ بیٹھنا جس کی جگہ بنائی گئی ہے وہیں پہ اسے ہی بیٹھنا ہوگا، بغیر اجازت کے ہمیں کسی خاص جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں کچھ مجالس ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یقیناً علماء کرام کے لیے یا معززین علاقہ کے لیے ایک جگہ خاص کی گئی ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ سامعین کی یہ عادت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں اسٹیج پہ اور کرسیوں پہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس سے وہ انتظامیہ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں دین اسلام یہ رہنمائی کرتا ہے، بلکہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کے پاس جائے اس کی عزت والی جگہ پہ اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ اور اگر میں یہاں پہ یہ بات بھی کر دوں کہ اگر آپ کسی مسجد میں گئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرت سے نوازا ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، وہاں کے لوگ جماعتی احباب وہ آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھے عالم دین ہیں، آپ ہمارے پاس آئے، آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں اور ہمیں امامت کروائیں، لیکن وہاں کے امام اور وہاں کے خطیب اور ذمہ دار کی اجازت کے بغیر مصلی امامت پہ کھڑے ہونا وہ بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہاں کا خطیب اور امام اجازت نہ دے۔ اسی طرح یہ احساس ہونا چاہیے کہ دوسرے کی جگہ کا ہم بھرپور خیال رکھیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ مجلس کے اندر جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجلس کے اندر اپنی گفتگو کرتے وقت اپنی باری کا انتظار کریں۔ ایسا نہ ہو ایک آدمی گفتگو کر رہے آپ اس کی بات کو کاٹ کے اپنی گفتگو شروع کر دیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آپ اپنی گفتگو نہیں کرتے تھے جب تک دوسرا انسان اپنی گفتگو مکمل نہیں کر لیتا تھا، آپ غور سے سنا کرتے۔ صحابہ اکرام تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر مدینے کے اندر ایک ایسی عورت جس کے دماغ کے اندر بھی کمزوری ہے، سوچ بھی کمزور ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتی تو پیغمبر کائنات سر جھکائے اس کی باتوں کو بھی سنتے رہتے تھے، پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کی باتوں کو اس وقت تک سنتے رہتے تھے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتی۔ پیغمبر کائنات کا طریقہ ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، کتنے پیارے آداب ہیں، کتنی نفاست ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اپنی باری کا انتظار کریں۔ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس کے اندر بسا اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ بات کو بار بار کاٹ رہے ہیں، ان کو یہ آداب نہیں ہے، آپ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ
اگر انہیں آداب بتا سکتے ہیں تو بتانے چاہیے، نہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ آپ ان کی طرح نہ بن جائیں، جیسے وہ لوگ ہیں ویسا رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو ایک نفاست کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں تو ایک بہترین انسان کا ایک تصور پیش کرنا چاہیے۔ آپ اپنی باری پہ گفتگو کریں، اور جب گفتگو کر رہے ہیں تو جچے تلے الفاظ میں گفتگو کریں۔ آپ کی گفتگو کے اندر جھوٹ شامل نہ ہو، آپ کی گفتگو کے اندر لچڑ پن شامل نہ ہو، آپ کی گفتگو کے اندر کسی کی غیبت شامل نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، گفتگو لا یعنی اور فضول نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یعنی باتوں سے منع فرمایا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ ایک مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جتنا کوئی انسان فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، ناظرین کرام، اس انسان کا ایمان، اس کا اسلام اتنا زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ بلکہ سلف صالحین تو یہاں تک کہا کرتے تھے، اگر کسی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ انسان لا یعنی کاموں میں، فضول گفتگو میں یا فضول کاموں میں اپنے آپ کو ملوث رکھتا ہے، اس لیے اللہ اس کے لیے دعا کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی باری کا انتظار کریں، اپنی باری پہ گفتگو کریں، جچی تلی گفتگو کریں، فضول باتوں سے گریز کریں۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ جب آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجلس کی ایک ایک بات ہمارے پاس امانت ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، ایک ایک مجلس کی ایک ایک بات وہ امانت ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو عوام الناس کے فائدے کی ہے تو مجلس کے لوگوں سے اجازت لینی چاہیے، کیا اس بات کو شیئر کیا جائے، اس بات کو پھیلا دیا جائے، اس کی اجازت لی جائے، بات کرنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ کی بات کو عوام الناس کے فائدے کے لیے پھیلایا جا سکتا ہے، نشر کیا جا سکتا ہے، نہیں تو مجلس کی ایک ایک بات امانت ہے۔ آج کل واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، مختلف گروپس کے اندر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور باقاعدہ کچھ گروپس کے اندر یہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ گروپ کی کوئی بات باہر نہیں کی جائے گی۔ وہ گروپ بھی ایک مجلس کی شکل ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اس گروپ کی باتوں کو بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے اس کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث کی مخالفت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ امانت ہے، مجلس کی تمام باتیں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اور بلکہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اذا حدث الرجل احدکم ثم التفت، جب کوئی آدمی تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہے، باتیں کرنے کے بعد پھر وہ چلا جاتا ہے، فہی امانہ، اس کی بات تمہارے پاس امانت ہے۔ جو خیالات، جو اپنی گفتگو تمہارے ساتھ تبادلہ خیال کر کے گیا، وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے مجلس کے آداب میں سے کہ مجلس کے اندر اگر ایسی گفتگو ہو رہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہے، اس مجلس کو چھوڑ دینا، وہاں سے اٹھنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن نازل کیا، کتاب نازل کی تم پر، کہ وہ جگہ جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو اور وہاں اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تم وہاں پر موجود ہو، تم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، اللہ اکبر، تو یاد رکھیں اگر تم نے اللہ کی آیات کا مذاق نہیں بھی اڑایا، تم نے رب کی آیات کا کفر نہیں بھی کیا، لیکن تم وہاں بیٹھے رہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ ہی شامل ہو جاؤ گے۔ اگر ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا تم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب، اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کے آیات میں مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اگر آپ کو شیطان وہاں سے اٹھنا بھلا دے تو جب آپ کو یاد آئے
فوراً اٹھ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس مجلس پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہماری کتنی مجالس ایسی ہوتی ہیں، ان مجالس کے اندر اسلام کے عقائد کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہماری کتنی مجالس ایسی ہوتی ہیں، دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قربانی کے معاملات پہ گفتگو کی جاتی ہے، حج کے معاملات پہ گفتگو کی جاتی ہے، اس کو گویا کہ فضول عبادات کہا جاتا ہے۔ نماز کے سجدوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، صدقات و خیرات پہ اعتراض کیا جاتا ہے، دعاؤں پر اعتراض کیا جاتا ہے، علماء پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، دینی اداروں پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، گویا کہ اللہ کے آیات کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے یاد کے ساتھ کفر ہے۔ علماء کا مذاق اڑانا قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر کائنات کے خالق و مالک نے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم کتنی آسانی سے یہ کام کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بیٹھے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ کہے لگتے ہیں، اس پہ ہنسی مزاح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا ہے، ہمیں اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ نوواں ادب یہ ہے، آپ جس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی محفل، کوئی مجلس ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ ہر محفل کے اندر، ہر مجلس کے اندر اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لازماً ہونا چاہیے۔ کسی بھی نہ کسی طریقے سے آپ ابتدا میں پڑھ لیں، آپ درمیان میں پڑھ لیں، اپنی زبان سے جاری رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جہاں انسان کے لیے پریشانیاں اکٹھی ہوں گی، ان پریشانیوں کے اندر ایک بہت بڑی حسرت، بہت بڑی پریشانی وہ یہ بھی ہوگی کہ انسان کسی مجلس میں بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کیے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے بغیر اس مجلس سے اٹھ کے چلا گیا۔ یہ مجلس بھی قیامت کے دن اس کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بنے گی۔ اور آخر میں جب آپ کسی مجلس سے اٹھنا چاہتے ہیں، اٹھتے وقت وہاں سے کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور فائدے کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے، اٹھتے وقت، اس مجلس کے برخاست ہوتے وقت آپ وہ دعا لازماً پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے جو دعا سکھائی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے، جب مجلس برخاست ہوتی ہے، وہاں سے اٹھتا ہے، تو اس کی مجلس کے اندر جو بھی کوئی نادانستہ طور پہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہو گیا، زبان سے غلط بات نکل گئی، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھا، یہ دعا پڑھ لینے سے کائنات کا خالق و مالک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اسے کفارہ مجلس کی دعا کہا گیا۔ کفارہ کا معنی مٹا دینا، یہ انسان کے مجلس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور جہاں پہ آپ مجلس بنا کے بیٹھے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہیں، جب کہہ دیا جائے اب مجلس کا ٹائم ختم ہو گیا، اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ کوئی انسان اپنی زبان سے اظہار کر دے اس مجلس کے برخاست کرنے کا، یا کوئی اشارہ دے دے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چند صحابہ کرام تشریف لائے اور وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے، پیغمبر کائنات ان کے ساتھ بیٹھے، پھر آپ اٹھ کے چلے گئے۔ آپ اپنی ایک بیوی کے گھر میں گئے، دوسری کے گھر میں گئے، آپ نے مختلف گھروں کے چکر لگائے کہ شاید اب یہ صحابہ کرام اٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن وہ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا کہ جب تم نبی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، جب تمہیں بلایا جائے اس وقت جاؤ، اور جب کہہ دیا جائے، اٹھنے کا اشارہ دے دیا جائے، مجلس کو برخاست کرنے کا اشارہ دے دیا جائے، تو تمہیں چلے جانا چاہیے۔ ایسے ہی ہمیں بھی میزبان کے لیے یا جہاں پہ مجلس لگی ہے وہاں کے انتظامیہ کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ہاں اگر وہ کہتے ہیں اور بیٹھو، ان کا شوق ہے، ان کی محبت ہے اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے سے ان کو خوشی ہوگی، الگ بات ہے، لیکن جب مجلس برخاست کرنے کا کہا جائے تو اس مجلس کو برخاست کر دینا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے اور یہ آداب ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔